على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. رسول برکت کے لیے تمام احباب مل کر درود پاک اس انداز میں پڑھنا ہے کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں. آقا مدینے میں سنتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے. میں جو بھی ہوں ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے, بس وہی میری زندگانی ہے. پڑھا جو قرآن نیزے پر حسین نے, پڑھا جو قرآن نیزے پر حسین نے. یزید خود سوچ رہا تھا پھر کٹا کیا ہے, یزید خود سوچ رہا تھا پھر کٹا کیا ہے. تلاوت کلام مجید فرقان حمید برہان رشید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب زینت الوداع حافظ محمد ثاقب حسین صاحب کو کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تعالیٰ کی لالائق کتاب سنا کر ہمارے قلب کو اذہان کو منور فرمائے. آپ کی آمد سے قبل استقبالیہ نعرہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
بلے رنگی ادا کہوں درمانے دردے بلبلے شیدا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے قدم سکون اس پہ کر دیا لیکن رضا نے قدم سکون اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے انہیں شراب کے ساتھ دعوت نام پیش کرتا ہوں جناب حسن کمال پاشا صاحب کو کہ وہ زہرا کے بابا حسنین کے نانا کی بارگاہ میں پھولوں کو نچھاور کر کے ہمارے قلب و اذہان کو محبت فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ درود پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں، جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں، ہم سوئے حشر چلیں گے شہریار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں، نظر بحال میں پاکیزگی پڑے سبحان اللہ نظر اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد، اس لیے نہا کے چلے غلام
سوا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور آتا ہے انہیں فقیروں پر پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ انہیں شراب کے ساتھ دعوت نعت پیش کرتا ہوں جناب محمد ہمایوں شفیع صاحب کو کہ وہ زہرا کے بابا کی بارگاہ میں ہدیتاً عقیدتاً تحفتاً نذرانہ پھولوں کا ہدیہ پیش کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ محبت کے ساتھ میں جاری صلی اللہ علیہ یا رسول تیرے ٹکڑوں پہ جو ہے غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں پچھڑے دیکھ کے گلوا دیرا، آقا کو نظروں پچھڑے دیکھ کے گلوا دیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔
چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور وہی بھرتے جو لیا سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی اور وہی بھرتے جو لیا سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے اسی کے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے چھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے قلبی ٹکڑوں سے ان کے پلتے تھے قلبی ٹکڑوں سے ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے ہیں قلبی ٹکڑوں سے ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب کیا کوئی ہمیں گرائے گا ہر سہارا ہمیں بچائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ستا باقلم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول اور کیا بات رضا اس چمستانے کرم کی کیا بات رضا اس چمستانے کرم کی زہرا ہے
پہلی جس میں حسین و حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اور انہی اشارات کے ساتھ دعوت نعت پیش کرتا ہوں جناب سہیل قریشی صاحب کو کہ وہ زہرا کے بابا حسین کی بارگاہ میں پھولوں کا ہدیہ پیش کر کے ہمارے کو اذہان کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ نعت پڑھتا ہے دل سے تو جبریل ہمیں اس کی آواز میں آواز دلانے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم انسان مدینے میں رہے مسکتا انسان مدینے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مسکتا دور اٹھاتا حضوری کے مزے
کا
اتنا بڑا جلوہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے تھے حضور علیہ السلام کے سامنے اگر قرآن رکھ دیا جائے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کس کو پڑھ رہا ہے. تو میں صاحب سے پوچھا, میں نے کہا آپ بتائیے کہ وجہ کیا ہے. فرمانے لگے کیونکہ دربار نبی میں وہ کیسی کھڑی ہوگی, دربار نبی میں وہ کیسی کھڑی ہوگی. حسان نے جب منبر پر حضور آپ کی نعت پڑھی ہوگی, حسان نے جب منبر پر حضور آپ کی نعت پڑھی ہوگی. ابو بکر عمر عثمان و علی بھی ہیں, ابو بکر عمر عثمان و علی بھی ہیں. اس وقت حسنین کے نانا کی کیا غزم سجی ہوگی, اس وقت حسنین کے نانا کی کیا غزم سجی ہوگی. انہی اشارات کے ساتھ دعوت نال پیش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر راہیل رفیع صاحب کو کہ زہرا کے بابا کی بارگاہ میں پھولوں کو نچھاور کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدر, نعرے غوثیہ, نعرے تحقیق. درود پاک نظر پیش کیجیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مفلس زندگی اپنا سمجھے کوئی, مفلس زندگی اپنا سمجھے کوئی, مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا, جگمگائے نہ یوں
بے روپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی اس کی چشمے اور اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے جاؤں گا مجھ کو اتنا سفر مل گیا مفلس زندگی اور جب سے مجھ پر ہوا زندگی پھر لگی تھی پھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا زندگی پھر لگی تھی پھٹکتی میرے خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کافرون کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہہ دے اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم نے کی اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین دراصل یہ دو قومی نظریہ قرآن کا حاصل ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین برے صغیر پاک و ہند میں ہی ایسا ہی ہوا تھا
کہ اس سوچ اور نظریے کی بنیاد پر ہی پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مسلمان ہندوؤں سے علیحدہ قوم ہیں، ان کا مذہب، رسم و رواج، رہن سہن، ہر طرح کا جو ان کا معاشرتی نظام ہے، معاشی نظام ہے، یہ سب کچھ ہندوؤں سے مختلف تھا۔ 1000 سال مسلمانوں نے برِ صغیر پاک و ہند پر حکومت کی، اور یہ بات اس کی دلالت پیش کرتی ہے کہ مسلمانوں کی جو عددی جو اکثریت تھی وہ صرف 10% تھی، 90% جو تھے وہ ہندو تھے۔ گویا کہ 1000 ایئرز گزرنے کے باوجود بھی مسلمانوں نے ہندوؤں کو جو ہے وہ زبردستی مسلمان نہیں بنایا، اور حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے بھی کوشش کی پہلے پہل کہ وہ مسلم اور ہندو اتحاد کے حامی تھے، لیکن جب ان کے اوپر ہندوؤں کی تنگ نظری جو ہے آشکار ہو گئی، اور محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جس گائے کو ہندو پوجتے ہیں اس کو مسلمان ذبح کر کے کھاتے ہیں، یہ دونوں قومیں کیسے اکٹھی رہ سکتی ہیں۔ پاکستان بن گیا، اور پاکستان بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں پر اسلام کے مطابق زندگی گزاری جائے گی، لیکن افسوس حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد یہاں پر چند فیصد حکمران اشرافیہ نے پوری قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ حکومت کے تمام اداروں پر ان کی بالادستی ہے، انصاف کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ معاشی صورتحال یہ ہے کہ جابس اپرچونٹیز نہیں ہیں، اور معیشت پر بھی اسی چند فیصد طبقے نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بنانے کا مطلب غلط تھا۔ اگر یہاں پر انصاف نہیں ہے معاشی اور سماجی طور پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک فیلئر اسٹیٹ ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو چنیں، ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں جو حقیقی معنوں میں پاکستان کے وفادار ہوں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نام نہاد لبرل فاشسٹ پاکستانی فوج کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ پاکستانی فوج کا جو ہے وہ امیج خراب ہو پوری دنیا میں، اور ان کو اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے کی۔ آپ دیکھ لیں پاکستان جغرافیائی طور پر جہاں پر واقع ہے، ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے اس نے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کے نزدیک بھارت ماتا ہے، اور ماتا کو اس نے تقسیم ہونا کسی صورت بھی قبول نہیں کیا۔ اگر پاکستان کے لوگ جو ہیں اس وقت معاشی سماجی طور پر مسائل کا شکار ہیں، تو اس کا ذمہ جو ہے اس حکمران اشرافیہ کے سر پر ہے، نہ کہ پاکستان کے سر پر ہے۔ پاکستان ان 99% لوگوں کا ہے جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور یہ دنیا کی واحد مملکت ہے جو کہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ قائم ہوئی۔ مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد یہ وہ ریاست ہے، اور نظریاتی ریاست اسرائیل ہے۔ اسرائیل، بھارت، امریکہ مل کر اس کوشش میں رہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو بدنام کیا جائے، پاکستان کے ایٹمی جو اثاثے ہیں ان پر جو ہے ان کی نظر ہے، لیکن ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ پاک نے دیکھ لیں 1400-1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ گویا کہ ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت بھی اگر ہم دیکھتے ہیں بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو دو قومی نظریہ ہے در حقیقت یہ قرآن کا دیا ہوا نظریہ ہے، یہ کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا
خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا، محبتوں کی بز میں محبتوں کی بات کر، تو شہد شہد حلاوتوں کی بات کر، یہ بو جہل بھی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا، کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد الأرض والأجم جسمه مقدسا مؤثر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كيف البراء مصباح الظلام جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه جبريل خاتم والبراق مركبه والمراج سفر وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة العالمين رحمة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين النبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن حسين مولانا مصطفى نبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. یا میرے پروردگار یہ جو ذکر اسکار کیا گیا ہے نعت خانی کی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جو ہے سب سے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا میرے پروردگار اس پاک کلام کا خصوصاً بالخصوص پاک کلام کا ثواب ہمارے آباء و اجداد کی پورے پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. یا میرے پروردگار حاضرین مجلس کے جو آباء و اجداد ہیں گزر کی اس دنیا پانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول منظور فرما. یا میرے پروردگار جو لوگ ہاسپٹلز میں ہیں جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. یا میرے پروردگار ملک پاکستان کی ہے یا میرے پروردگار ملک پاکستان کی صحتوں کی ہے یا میرے پروردگار عالم اسلام کی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا وہاب حب من نعمت الدنیا والآخرۃ انک انت الوہاب. یا میرے پروردگار ہم سب پر اپنا خصوصی فضل کرو. یا میرے پروردگار ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے. یا میرے پروردگار ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم.